الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. محترم بزرگوں، دوستوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، آج کی ہماری مجلس کا عنوان ہے بیماری اور پریشانی ایک نعمت ہے. بیماری اور پریشانی ایک نعمت ہے. میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث شریف کی تلاوت کی. فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. اس حدیث کے ماتحت انشاءاللہ تشریح ہم کریں گے. بآواز بلند درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اس حدیث شریف میں اس شخص کے لیے بشارت ہے جو مختلف پریشانیوں میں اور تکلیفوں میں مبتلا ہو اور ان پریشانیوں کے باوجود اس کا رابطہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم ہو اور وہ دعا کے ذریعے اپنی اس تکلیف اور پریشانی کو دور کرنے کی فکر کر رہا ہو. ایسے شخص کے لیے اس حدیث میں بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت میں اور اپنے فضل و کرم سے یہ تکلیف دی ہے اور اس تکلیف کا منشا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے. جب انسان کسی پریشانی میں ہو یا کسی بیماری یا تکلیف میں ہو یا افلاس اور تنگدستی میں ہو یا قرض کی پریشانی یا بے روزگاری کی پریشانی میں ہو یا گھر کی طرف سے پریشانی ہو، اس قسم کی جتنی پریشانیاں جو انسان کو دنیا میں پیش آتی ہے یہ دو قسم کی ہوتی ہے. پہلی قسم کی پریشانی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قہر اور عذاب ہوتا ہے. پہلی قسم کی پریشانی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قہر اور عذاب ہوتا ہے. گناہوں کی اصل سزا تو انسان کو آخرت میں ملنی ہے. گناہوں کی اصل سزا تو انسان کو آخرت میں ملنی ہے، لیکن بعض اوقات اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا میں بھی عذاب کا مزہ چکھا دیتے ہیں. جیسے قرآن کریم میں ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. سورہ الف لام میم سجدہ پارہ نمبر 21. یعنی آخرت میں جو بڑا عذاب آنے والا ہے ہم اس سے پہلے دنیا میں بھی تھوڑا سا عذاب چکھا دیتے ہیں تاکہ یہ لوگ
اپنی بدعمالیوں سے باز آ جائیں. ایک مرتبہ اور اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں. یعنی آخرت میں جو بڑا عذاب آنے والا ہے، ہم اس سے پہلے دنیا میں بھی تھوڑا سا عذاب چکھا دیتے ہیں تاکہ یہ لوگ اپنے بدعمالیوں سے باز آ جائیں، یعنی گناہ کو چھوڑ دیں، اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑ دیں. اس لیے اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر میں تھوڑی بہت تکلیف ہم کو دے دیتے ہیں تاکہ ہم اللہ پہ ڈر جائیں کہ دنیا کے اندر ہم کو یہ پریشانی بیماری برداشت نہیں ہو رہی ہے، تو مرنے کے بعد اگر ہم اللہ کی نافرمانی اور گناہ کریں گے تو مرنے کے بعد جو اللہ نے عذاب گنہگاروں کے لیے بنائے ہیں جہنم میں، قبر کے اندر، تو ہمارا جب کیا ہوگا. تو ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسری قسم کی تکلیف اور پریشانیاں وہ ہوتی ہیں جن کے ذریعے بندے کے درجات بلند کرنے ہوتے ہیں، اور اس کے درجات کی بلندی اور اس کے اجر و ثواب دینے کے لیے اس کو تکلیف دی جاتی ہے. یعنی نیک لوگوں پر بھی، جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے نیک صالح بندے ہیں، ان کے اوپر بھی حالات آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، ان پر بھی تنگ دستی آتی ہے، بے روزگاری آتی ہے. تو اللہ ان کو تکلیف کیوں دیتے ہیں؟ نیک لوگوں کو، صالح لوگوں کو تکلیف اللہ کیوں دیتے ہیں؟ اللہ ان کو تکلیف اس لیے دیتے ہیں، پریشانی، مصیبت، بیماری اس لیے دیتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے ان کے گناہ معاف ہو جائیں، وہ ان کے گناہوں کا کفارہ بن جائے. اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں، اللہ ان کے درجات کو بلند کرنا چاہتے ہیں. اب انبیاء کرام کے تو کوئی گناہ ہے نہیں، جتنے انبیاء آئے دنیا کے اندر ان کے تو کوئی گناہ نہیں تھے، تو ان کے اوپر بھی تکلیف آئی، پریشانی، مصیبت آئی. تو کیوں آئی؟ اللہ رب العزت نے ان پر مصیبت اس لیے بھیجی، تکلیف اس لیے بھیجی تاکہ ان کے درجات بلند ہوں. ہمارے نبی کے اوپر جتنے حالات اور پریشانی ہیں اتنی تکلیف کسی کو نہیں آئی. ہمارے نبی خود فرماتے ہیں کہ جتنا مجھ کو ستایا گیا اتنا کسی نبی کو ستایا نہیں گیا. تو ہمارے نبی کو بہت تکلیف پہنچائی گئی، بہت تکلیف. تو جتنی تکلیف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی گئی اتنے ان کے درجات بلند ہوئے، بہت بلند ہوئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس لیے فرمائی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کا بہت درد تھا، بہت فکر تھی. اس لیے جب امت ان کو تکلیف دیتی تھی اور ان کی بات کو نہیں سنتی تھی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوتی تھی، بہت غم کہ میرے اوپر یہ ایمان لے کے نہیں آ رہے ہیں، مجھے یہ پہچان نہیں رہے ہیں، یہ اللہ کی معرفت ان کو نصیب نہیں ہو پا رہی ہے. تو ان کو ایمان نہ لانے کی وجہ سے بہت تکلیف ہوتی تھی، اڑتے تھے کہ اگر یہ ایمان لے کر نہیں آئے تو یہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلیں گے، ان کو ہمیشہ کا عذاب ان کو ہوگا. اس لیے ان کو بہت تکلیف ہوتی تھی. جو ابھی آپ کے سامنے میں نے تکلیف کا ذکر کیا، تکلیف کی دو قسمیں ہیں، تکلیف کی دو قسمیں ہیں. دونوں قسم کی پریشانیوں اور تکلیف میں فرق کس طرح کریں گے؟ پہلی قسم کی پریشانی ہے یا دوسری قسم کی پریشانی ہے، ہم فرق کس طرح کریں گے؟ اس کا کیا معیار ہے؟ ان دونوں قسموں کی پریشانیوں اور تکلیفوں کی علامت الگ الگ ہے. وہ یہ ہے کہ اگر انسان ان تکلیف کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چھوڑ دے اور اس تکلیف کے نتیجے میں وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا شکوہ کرنے لگے، مثلا یہ کہنے لگے کہ نعوذ باللہ اس تکلیف اور پریشانی کے لیے میں ہی رہ گیا تھا، میرے اوپر یہ تکلیف کیوں آ رہی ہے، یہ پریشانی مجھے کیوں دی جا رہی ہے، وغیرہ وغیرہ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے احکام چھوڑ دے. مثلا پہلے نماز پڑھتا تھا، اب تکلیف بیماری آنے کی وجہ سے نماز پڑھنا چھوڑ دیا، یا پہلے ذکر اذکار قرآن کی تلاوت کرتا تھا، پہلے ذکر اذکار کا معمولات کی پابند تھا، اب وہ معمولات چھوڑ دیے
اور اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے دوسرے ظاہری اسباب تو اختیار کر رہا ہے، یعنی خوب دوا وغیرہ کر رہا ہے، اور جو بھی علاج کے لیے وہ دنیاوی اسباب کرنا چاہیے وہ سب کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار نہیں کرتا، دعا نہیں کرتا. یہ اس بات کی علامت ہے کہ جو تکلیف اس پر آئی ہے نا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس انسان پر قہر اور عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے. اللہ تعالیٰ ہر مومن کو اس سے محفوظ رکھے، آمین. یہ پہلی قسم ہو گئی کہ یہ تکلیف جو اس کے اوپر آ رہی ہے وہ بطور عذاب کے آ رہی ہے، کیونکہ یہ ہے نا نیک اعمال کی طرف رجوع نہیں کر رہا ہے. تکلیف آ رہی تو الٹا اور اچھے عمل جو کرتا تھا اس کو بھی چھوڑ دیا. تو یہ علامت ہے کہ یہ اس کے اوپر اللہ کا عذاب ہے، قہر ہے. یہ پہلی قسم ہو گئی. اب دوسری قسم سننا. اور اگر تکلیف آنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر رہا ہے اور دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ میں کمزور ہوں، اس تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا، یا اللہ مجھے اس تکلیف سے اپنے رحمت سے نجات دے دیجئے، اور دل کے اندر اس تکلیف پر شکوہ نہیں ہے، شکوہ شکایت اللہ مجھ کو کیوں تکلیف دی، اللہ سے شکوہ نہیں کر رہا ہے. وہ اس تکلیف کا احساس تو کر رہا ہے، رو بھی رہا ہے، رنج و غم کا اظہار بھی کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا شکوہ نہیں کر رہا ہے، بلکہ اس تکلیف میں وہ پہلے سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر رہا ہے، پہلے سے زیادہ نمازیں پڑھ رہا ہے، پہلے سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہا ہے. تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ تکلیف اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور ترقی درجات ہے. یہ تکلیف اس کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہے، اور یہ تکلیف بھی اس کے لیے رحمت ہے، اور یہ اس انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت کی دلیل اور علامت ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ دوسری قسم ہے کہ تکلیف تو آئی اس کے اوپر، لیکن تکلیف آنے کی وجہ سے پہلے وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا، اب تکلیف آنے کے بعد وہ تہجد بھی پڑھنے لگ گیا، وہ رات میں اٹھ کے بھی اللہ کی عبادت کرنے والا بن گیا. اللہ سے پہلے وہ دعا نہیں مانگتا تھا اور وہ اللہ سے دعا مانگنے والا بن گیا، اللہ کے سامنے رونے اور گڑ گڑانے والا بن گیا. پہلے وہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتا تھا، اس کے اوپر بیماری آئی، تکلیف آئی، مصیبت آئی تو وہ قرآن شریف پڑھنے والا بن گیا، والدین کے حقوق کو ادا کرنے والا بن گیا، وہ نیک بن گیا، اچھے عمل کی طرف اس نے رجوع کرنے والا بن گیا، اللہ کی طرف وہ رجوع کرنے والا بن گیا. تو یہ علامت ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے جو تکلیف اور پریشانی اور بیماری آئی ہے نا، یہ عذاب نہیں ہے، یہ قہر نہیں ہے اللہ کا، بلکہ یہ اس کے لیے رحمت ہے، یہ اللہ کی محبت کی دلیل اور علامت بن گئی. سمجھے آپ؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب کسی کو دوسرے سے محبت ہوتی ہے تو محبت میں تو اس کو آرام پہنچایا جاتا ہے، راحت دی جاتی ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کو اس بندے سے محبت ہے تو اس بندے کو آرام پہنچانا چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو تکلیف کیوں دے رہے؟ بھائی اللہ تعالیٰ کو اس بندے سے محبت ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کو آرام پہنچانا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کو تکلیف کیوں دے رہے؟ اس کا جواب سنیے. اس کا جواب یہ ہے کہ اس دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کو کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی تکلیف نہ پہنچے، کوئی نہ کوئی صدمہ اور پریشانی نہ پہنچے، چاہے وہ بڑے سے بڑا نبی اور پیغمبر ہو، ولی اور صوفی ہو، یا بادشاہ ہو، یا امیر ہو، یا سرمایہ دار ہو. یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ دنیا میں تکلیف کے بغیر زندگی گزارے، اس لیے کہ یہ عالم یعنی دنیا اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ اس میں غم اور خوشی، راحت اور تکلیف سب ساتھ ساتھ چلتے ہیں. راحت اور تکلیف، غم اور خوشی سب ساتھ ساتھ چلتے ہیں. خالص خوشی اور راحت کا مقام دنیا نہیں ہے. خالص خوشی، صرف خوشی ہی خوشی، صرف راحت ہی راحت کا مقام دنیا نہیں ہے، بلکہ وہ عالم جنت ہے. جنت میں صرف خوشی ہی خوشی ہے، جنت میں صرف راحت ہی راحت ہے. دنیا راحت کی جگہ نہیں ہے، دنیا خوشی کی جگہ نہیں ہے، جس کے بارے میں فرمایا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. قرآن نے کیا فرمایا؟ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یعنی وہاں نہ کوئی خوف ہے اور نہ غم ہے. یعنی آخرت میں اگر کامیابی جنت
مل گئی تو وہاں پر نہ کوئی خوف ہے جنت میں اور نہ کوئی غم ہے۔ اصل خوشی اور راحت کا مقام تو وہ ہے، دنیا تو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہی ایسی ہے کہ اس میں کبھی خوشی ہوگی اور کبھی غم ہوگا، کبھی سردی ہوگی اور کبھی گرمی ہوگی، کبھی دھوپ ہوگی اور کبھی چھاؤں ہوگی، کبھی ایک حالت ہوگی تو کبھی دوسری حالت ہوگی۔ لہذا یہ ممکن نہیں کہ کوئی شخص اس دنیا میں بے غم ہو کر بیٹھ جائے۔ غم تو آئے گا، چاہے کتنا ہی بڑے کروڑ پتی انسان ہو، غم تو اس کے اوپر بھی آتا ہے، پریشانی اس کے اوپر بھی آتی ہے۔ حضرت حکیم الامت قدس اللہ سرہ نے اپنے مواعظ میں ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک شخص کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ اس شخص نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا کہ حضرت میرے لیے یہ دعا فرما دیں کہ مجھے زندگی میں کوئی غم اور کوئی تکلیف نہ آئے اور ساری زندگی بے غم گزر جائے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا یہ دعا تو میں نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس دنیا میں غم اور تکلیف تو آئے گی، اس دنیا میں غم اور تکلیف تو آئے گی، البتہ ایک کام میں کر سکتا ہوں، ایک کام میں کر سکتا ہوں، وہ یہ کہ تم دنیا میں ایسا آدمی تلاش کرو جو تمہیں سب سے زیادہ بے غم یا کم غم والا نظر آئے، پھر مجھے اس شخص کا پتہ بتا دینا کہ میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس جیسا انسان بنا دے، یعنی کم غم والا یا بغیر غم والا انسان تلاش کرو تو میں اس جیسا بننے کی تمہارے لیے دعا کر دوں گا۔ یہ شخص بہت خوش ہوا کہ چلو ایسا آدمی تو مل جائے گا جو بہت زیادہ آرام اور راحت میں ہوگا اور میں اس جیسا بننے کی دعا کروا لوں گا۔ اب تلاش کرنے کے لیے نکلا، کبھی ایک آدمی کے بارے میں یہ فیصلہ کرتا کہ اس جیسا بننے کی دعا کرواؤں گا، پھر دوسرا آدمی اس سے زیادہ دولت مند نظر آتا تو پھر یہ فیصلہ بدل دیتا کہ نہیں اس جیسا بننے کی دعا کرواؤں گا۔ غرض کافی عرصہ تک تلاش کرنے کے بعد اس کو ایک جوہری اور زرگر نظر آیا۔ بہت تلاش کرنے کے بعد اس کو ایک جوہری اور زرگر نظر آیا جو سونا چاندی جواہرات اور قیمتی پتھر کی تجارت کرتا تھا۔ بہت بڑی اور آراستہ اس کی دکان تھی، اس کا محل بڑا عالی شان تھا، بڑی قیمتی اور اعلیٰ قسم کی سواری تھی، نوکر چاکر خدمت میں لگے ہوئے تھے، اس کے بیٹے بڑے خوبصورت اور نوجوان تھے۔ ظاہری حالات دیکھ کر اس نے اندازہ لگایا کہ یہ شخص بڑے عیش و آرام میں ہے۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ اس جیسا بننے کی دعا کرواؤں گا۔ جب واپس جانے لگا تو خیال آیا کہ اس شخص کی ظاہری حالت تو بہت اچھی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اندر سے کسی بیماری یا پریشانی میں مبتلا ہو جس کی وجہ سے میری موجودہ حالت بھی ختم ہو جائے، اس لیے اس جوہری سے جا کر پوچھنا چاہیے کہ وہ کس حالت میں ہے۔ چنانچہ یہ شخص اس جوہری کے پاس گیا اور اس سے جا کر کہا کہ تم بڑے عیش و آرام میں زندگی گزار رہے ہو، دولت کی ریل پیل ہے، نوکر چاکر لگے ہوئے ہیں، تو میں تم جیسا بننا چاہتا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اندرونی طور پر تمہیں کوئی پریشانی لاحق ہو اور کسی بیماری یا مصیبت کے اندر مبتلا ہو۔ وہ جوہری اس شخص کو تنہائی میں لے گیا اور اس سے کہا کہ تمہارا خیال یہ ہے کہ میں بڑے عیش و آرام میں ہوں، بڑا دولت مند ہوں، بڑے نوکر چاکر خدمت گزاری میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اس دنیا میں مجھ سے زیادہ غم اور تکلیف میں کوئی شخص نہیں ہے۔ کیا کہا اس نے کہ اس دنیا میں مجھ سے زیادہ غم اور تکلیف میں کوئی شخص نہیں ہوگا۔
پھر اس نے اپنی بیوی کی اخلاقی حالت کا بڑا عبرتناک قصہ سناتے ہوئے کہا کہ یہ خوبصورت اور جوان بیٹے جو تمہیں نظر آ رہے ہیں یہ حقیقت میں میرے بیٹے نہیں ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ میرے بیٹے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے میرا کوئی لمحہ اذیت اور پریشانی سے خالی نہیں گزرتا، اور اندر سے میرے دل میں غم اور صدمہ کی جو آگ سلگ رہی ہے تم اس سے واقف نہیں ہو. اس لیے میرا جیسا بننے کی ہرگز دعا مت کروانا. اب اس شخص کو پتا چلا کہ جتنے لوگ مال و دولت اور عیش و آرام میں نظر آ رہے ہیں وہ کسی نہ کسی مصیبت اور پریشانی میں گرفتار ہیں. جب دوبارہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ ہاں بتاؤ کہ تم کس جیسا بننا چاہتے ہو. اس شخص نے جواب دیا کہ مجھے کوئی بھی شخص غم اور پریشانی سے خالی نظر نہیں آیا جس کا جیسا بننے کی میں دعا کرواؤں. سارے لوگ پریشان ہیں، کوئی بغیر غم کا دنیا میں مجھے ملا ہی نہیں. حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو تم سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اس دنیا میں کوئی بھی شخص تمہیں بے غم نظر نہیں آئے گا. البتہ میں تمہارے لیے یہ دعا کرواتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عافیت کی زندگی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تمہیں عافیت کی زندگی عطا فرمائے. دنیا میں ہر انسان پریشان ہے، چاہے کتنا کروڑ پتی وہ بھی غم میں ڈوبا ہوا، ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کس غم میں ہے، لیکن ہر انسان غم اور پریشانی میں مبتلا ہے، بیماری میں مبتلا ہے. اس دنیا میں کوئی بھی شخص صدمے، غم اور تکلیف سے خالی ہو ہی نہیں سکتا. البتہ کسی کو کوئی تکلیف ہے، کسی کو کم تکلیف ہے، کسی کو زیادہ تکلیف ہے، کسی کو کوئی تکلیف ہے، کسی کو کوئی تکلیف ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا نظام ہی ایسا بنایا ہے کہ کسی کو کوئی دولت دے دی ہے اور کسی سے کوئی دولت لے لی ہے. کسی کو صحت کی دولت دے دی ہے، تندرستی کی دولت دے دی ہے، لیکن روپیہ پیسہ کی دولت سے محروم ہے. کسی کو روپیہ پیسے کی دولت حاصل ہے، کسی کو روپیے پیسے کی دولت حاصل ہے تو صحت کی، تندرستی کی دولت سے محروم ہے. یعنی بیمار ہے، پریشان حال ہے، بیمار ہے. کسی کے گھر کے حالات اچھے ہیں لیکن معاشی حالات خراب ہیں. یعنی گھر کے اندر تو اچھا ماحول ہے لیکن کمانے کے معاشی حالات خراب ہیں. کسی کے معاشی حالات اچھے ہیں لیکن گھر کی طرف سے پریشانی ہے، یعنی کما بہت رہا ہے لیکن گھر جھگڑے ہو رہے ہیں، خوب پریشانی گھر کے اندر. لیکن اگر یہ پریشانی پہلی قسم سے ہے، پہلی قسم سے سمجھ گئے نا، یعنی پریشانی اور مصیبت آوے تو اللہ کی طرف رجوع نہیں کر رہے ہیں. پہلی قسم مطلب پریشانی مصیبت آ رہی ہے یہ اللہ کے عذاب اور قہر کے طور پہ آ رہی ہے. پریشانی آنے کے بعد بھی وہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کر رہے بلکہ الٹا اور دنیا کی طرف بھاگ رہے ہیں، الٹا اور وہ گناہ کر رہے ہیں. تو یہ اس کے لیے عذاب ہے. اور اگر دوسری قسم سے ہے، یعنی بیماری مصیبت پریشانی آنے کے بعد وہ اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت اور زیادہ کر رہے ہیں اور نیک بن گئے، تو یہ اس کے لیے رحمت اور باعث اجر و ثواب ہے. بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ اس حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا احب اللہ عبدا صب علیہ البلاء صبا، یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اس پر مختلف قسم کی آزمائش اور تکلیف بھیجتے ہیں. اللہ تعالیٰ جس سے محبت فرماتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اس کو مختلف قسم کی آزمائش اور تکلیف بھیجتے ہیں. وہ آزمائشیں اور تکلیف اس پر بارش کی طرح برستی ہے. جس سے اللہ محبت کرتے ہیں نا، اللہ اس کو بہت پریشانی بھیجتے ہیں، بہت مصیبت بھیجتے ہیں. بعض روایت میں آتا ہے کہ فرشتے پوچھتے ہیں یا اللہ یہ تو آپ کا محبوب بندہ ہے، نیک بندہ ہے،
آپ سے محبت کرنے والا ہے، تو پھر اس بندے پر اتنی آزمائش اور تکلیف کیوں بھیجی جا رہی ہے؟ جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس بندے کو اسی حال میں رہنے دو، اس بندے کو اسی حال میں رہنے دو، اس لیے کہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں اس کی دعا کی اور اس کی گریہ زاری اور اس کی آہو بکا کی آواز سنوں۔ اللہ چاہتے ہیں میرا بندہ تکلیف میں روئے، گڑ گڑائے اور مجھے یاد کرے۔ اللہ کو بہت پسند ہے بندوں کا رونا، گڑ گڑانا، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کے سامنے گریہ زاری کرنا، آہو بکا کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس لیے اللہ اپنے نیک بندوں کو تکلیف دیتے ہیں تاکہ مجھے پکارے، بیماری کے اندر مجھے یاد کرے۔ اللہ کو اپنے محبوب بندے بہت اچھے لگتے ہیں، ان کا رونا، گڑ گڑانا اور بیماری میں اللہ سے شفا مانگنا اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے۔ اس لیے اللہ نیک بندوں کو تکلیف اور زیادہ دیتے ہیں تاکہ میرا بندہ میری طرف رجوع کرے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ یہ حدیث اگرچہ سند کے اعتبار سے کمزور ہے، لیکن اس معنی کی متعدد احادیث آئی ہے۔ مثلا ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میرے بندے کے پاس جاؤ اور اس کو آزمائش میں مبتلا کرو، میرے بندے کے پاس جاؤ اور اس کو آزمائش میں مبتلا کرو، اس لیے کہ میں اس کی آہو بکا اور اس کی گریہ زاری کی آواز سننا پسند کرتا ہوں۔ بات وہی ہے کہ دنیا میں تکلیف اور پریشانی تو آئی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرا محبوب بندہ ہے، یہ میرا پیارا بندہ ہے، میں اس کے لیے تکلیف کو دائمی راحت کا ذریعہ بنانا چاہتا ہوں تاکہ اس کا درجہ بلند ہو جائے، اور جب آخرت میں میرے پاس پہنچے تو گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو کر پہنچے۔ اس لیے اپنے محبوب اور اپنے پیاروں کو پریشانیاں عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہم پر مصیبت بھیجتے ہیں، پریشانیاں، دکھ تکلیف، بیماری بھیجتے ہیں، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے کے گناہ معاف کر دوں میں، ہمارے سیئات کو حسنات میں اللہ تعالیٰ بدلنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سیئات کو بطور کفارے کے اللہ تعالیٰ سیئات کو بھیج کر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سیئات کو مٹانا چاہتے ہیں اور ہمارے سیئات کو حسنات میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ دکھ تکلیف پریشانی بھیج کر ہمارے سیئات کو حسنات میں بدل دیتے ہیں۔ تکلیف، پریشانی، مصیبت، بیماری یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جایا کرتی ہے۔ اس کائنات میں انبیاء علیہم السلام سے زیادہ محبوب تو اللہ تعالیٰ کا کوئی اور ہو نہیں سکتا، لیکن ان کے بارے میں حدیث شریف میں ہے اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، یعنی اس دنیا میں سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء علیہم السلام پر آتی ہے۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ آزمائشیں کس پر آتی ہے؟ انبیاء، اللہ کے سب سے محبوب بندے، سب سے پیارے بندے، اللہ کے سب سے اچھے، سب سے اونچے بندے، اس دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف کس کو آتی ہے؟ انبیاء علیہ السلام، نبیوں کو سب سے زیادہ تکلیف آتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو شخص انبیاء علیہ السلام سے جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے اور جتنا تعلق رکھنے والا ہوتا ہے اس پر اتنی آزمائشیں زیادہ آئیں گی۔ ہم جتنا اللہ کے انبیاء، اللہ کے رسولوں کے طریقے پہ چلیں گے، جتنا ہم انبیاء کے نقش قدم پر چلیں گے اتنی زیادہ ہم پر تکلیف آئے گی۔ کوئی کم چلے گا تو اس پہ کم تکلیف آئے گی، جو جتنا زیادہ اللہ اس کے رسول کے طریقے پر چلے گا اتنی زیادہ تکلیفیں اس کو اللہ دیں گے، اتنی زیادہ آزمائشیں اس کے اوپر آئے گی، اتنی زیادہ اللہ اس کو آزمائیں گے، پریشانی بھیج کر، مصیبت بھیج کر اللہ ان کو آزمائیں گے، کیونکہ یہ انبیاء کرام کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں۔ تو انبیاء کرام کو اللہ نے کتنا آزمایا، یہ سب تفصیل انشاءاللہ آگے آنے والی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیجیے آپ، جن کا لقب خلیل اللہ ہے، اللہ کا خلیل، اللہ کا دوست،
لیکن ان پر بڑی بڑی بلائیں، بڑی بڑی مصیبتیں آئی، چنانچہ آگ میں ان کو ڈالا گیا۔ ہم جانتے ہیں، ہم سنتے رہتے ہیں نا، آگ میں ان کو ڈالا گیا۔ بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم اللہ نے ان کو دیا، اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم اللہ نے ان کو دیا تھا۔ بیوی بچوں کو ایک بے آب و گیا وادی میں، جہاں پانی بھی نہیں، جہاں جنگل بھی نہیں، بلکہ بالکل میدان، چٹیل میدان، جہاں پانی کا کوئی انتظام نہیں، ایسی جگہ پر چھوڑنے کا حکم اور ان کو دیا گیا۔ غرض یہ کہ بڑی بڑی آزمائشیں ان پر آئی، بڑی بڑی تکلیف اور پریشانیاں ان پر آئی۔ یہ تکلیف کیوں دی گئی؟ تاکہ ان کے درجات بلند کیے جائیں۔ اللہ چاہتے ہیں کہ میرے انبیاء، میرے معصوم یا انبیاء، میرے معصوم بندے، ان کے درجات بلند ہو، پوری دنیا ان کو یاد کرے، رہتی دنیا تک ان کا نام باقی رہے، اور رہتی دنیا تک لوگ ان کو یاد کریں، ان کے درجات بلند ہو۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو تکلیف بھیجتے ہیں، مصیبت پریشانی بھیجتے ہیں، تاکہ ان کے درجات کو اللہ کیا کرے؟ مصیبت پریشانی کے ذریعے سے بلند کریں، تاکہ پوری دنیا ان کی مثال پیش کرے۔ دیکھو اتنے بڑے نبی ہو گئے، کیسے کیسے مصیبتیں پریشانیاں آئیں، پھر بھی انہوں نے کس طرح صبر کیا۔ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے آ رہے ہیں، کہاں پر چھوڑ کے آ رہے ہیں؟ بالکل جنگ، ایسی جگہ چٹیل میدان جہاں پانی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، جہاں کوئی گھر بھی نہیں، ایسی جگہ پر چھوڑ کے آ رہے ہیں جہاں کوئی نہیں۔ کس کے حوالے؟ تو بیوی نے کیا کہا کہ آپ ہم کو کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ بھائی ابراہیم علیہ السلام خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہیں دیا۔ 2-3 مرتبہ پوچھا، کوئی جواب نہیں۔ پھر کہا کیا آپ ہم کو اللہ کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو اشارہ کر دیا کہ ہاں اللہ کے حوالے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو کہا پھر تو ہم کو کوئی فکر نہیں جب اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ انبیاء کرام کی بیویوں کا ایمان بھی بہت مضبوط تھا، اللہ تعلق اور یقین بہت تھا۔ اللہ کرے ہمارا بھی ایسا یقین بن جائے جیسا انبیاء کرام علیہ السلام کی عورتوں کا تھا، بیویوں کا تھا۔ چنانچہ جب تکلیف پر قیامت کے دن اللہ تعالی لوگوں کو انعام عطا فرمائیں گے، تو اس وقت معلوم ہوگا کہ ان تکلیفوں کی پر کاہ کے برابر بھی حیثیت نہیں تھی، اور ان تکلیف کو بھول جائیں گے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تکلیف پر صبر کرنے والوں کو آخرت میں انعام عطا فرمائیں گے، تو دوسرے لوگ ان انعامات کو دیکھ کر یہ تمنا کریں گے، کاش ہماری دنیا کے اندر ہماری کھالیں قینچیوں سے کاٹی گئی ہوتی، کاش ہماری کھالیں دنیا کے اندر قینچیوں سے کاٹی گئی ہوتی اور اس پر ہم صبر کرتے، تو آج ہم بھی ان انعامات کے مستحق ہوتے۔ جب انسان اپنی آنکھوں سے جن لوگوں نے صبر کیا ان کو کیا کیا انعام اللہ نے دیا، جب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو تمنا کریں گے کاش کہ دنیا میں ہمیں اتنی تکلیف پہنچتی کہ ہماری کھالوں کو قینچیوں سے کاٹا جاتا، کیوں ہم کو دنیا میں راحت ملی، کیوں ہم کو دنیا میں خوشی ملی، کاش کہ ہم کو دنیا میں خوشی راحت نہ ملتی بلکہ ہماری تو کھالوں کو، چمڑیوں کو قینچیوں سے کاٹ ڈالا جاتا تو کتنا اچھا ہوتا کہ ہم صبر کرتے اس پر تو ہمیں مرنے کے بعد کتنا ثواب ملتا، کتنا بڑا مقام ملتا۔ آج ہم پر تھوڑی سی حالت آ جاتی ہے نا تو ہم اللہ سے شکوہ شکایت کرتے ہیں کہ اللہ ہم پر یہ ایسے حالات کیوں آ رہے ہیں، اللہ ہم پر ایسے حالات کیوں آ رہے ہیں۔ اللہ کرے ہمیں بات سمجھ میں جائے، جو انبیاء کرام کی بات اور حدیث کی بات کہی جا رہی ہے، اللہ کرے یہ سب باتیں ہمارے دل میں اتر جائے، اللہ کرے یہ بات سننے سنانے تک کافی نہ رہے، بلکہ یہ سننا سنانے کا مقصد یہی ہے کہ یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے اور ہماری زندگی بدل جائے، ہماری زندگیاں اللہ کے رسول کے طریقے میں چل پڑے، اور اللہ کرے ہم کو مصیبت پر پریشانی میں کیا کرنا چاہیے وہ ہم کرنے والے بن جائیں جو انبیاء کرام علیہ السلام کر کے چلے گئے۔ حضرت حکیم الامت قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں کہ ان تکلیف کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی کے جسم میں کوئی بیماری ہے، ایک آدمی کے جسم میں
ایک کوئی بیماری، دھیان سے سنیے گا، انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی تو انشاءاللہ زندگی میں عمل کرنا آسان ہو جائے گا. اس لیے ذرا دھیان سے، غور و فکر سے اور دل کی آنکھ کھول کر سنیے گا انشاءاللہ، تاکہ بات ہمیں اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے. جیسے ایک آدمی کے جسم میں کوئی بیماری ہے جس کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب نے آپریشن کرنا تجویز کیا. اب مریض کو معلوم ہے کہ آپریشن میں چیر پھاڑ ہوگی، تکلیف ہوگی، لیکن اس کے باوجود ڈاکٹر صاحب سے درخواست کرتا ہے کہ آپریشن جلدی کر دو، اور دوسرے سے سفارش بھی کرا رہا ہے، اور ڈاکٹر صاحب کو بھاری فیس، بھاری پیسے بھی دے رہا ہے. گویا کہ اس مقصد کے لیے پیسے دیے جا رہے ہیں کہ میرے اوپر نشتر چلاؤ. اور یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ آپریشن کے اور نشتر چلانے کی تکلیف معمولی ہے، ہلکی ہے اور عارضی ہے. وقتی طور پر تکلیف ہوگی، چند روز کے بعد زخم ٹھیک ہو جائے گا، چند روز کے بعد زخم ختم ہو جائے گا. لیکن اس آپریشن کے بعد جو صحت اور تندرستی کی نعمت ملنے والی ہے وہ اتنی عظیم، اتنی بڑی ہے کہ اس کے مقابلے میں تکلیف، یہ آپریشن کی تکلیف کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اور جو ڈاکٹر چیر پھاڑ کر رہا ہے، اگر بظاہر تکلیف دے رہا ہے، لیکن اس مریض کے لیے اس وقت میں اس سے زیادہ مشفق اور محسن کوئی اور نہیں ہو سکتا. کیونکہ یہ ڈاکٹر صاحب آپریشن کے ذریعے اس کے لیے صحت کا، تندرستی کا سامان کر رہا ہے. بالکل اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو تکلیف دیتے ہیں، پریشانی، مصیبت، بیماری دیتے ہیں، تو حقیقت میں یہ اس کا آپریشن ہو رہا ہے. حقیقت میں یہ اس کا آپریشن ہو رہا ہے تاکہ اس کے ذریعے ہم اس کو پاک صاف کر لیں، اس کو گناہوں سے پاک صاف کر لیں. اور جب یہ بندہ ہمارے پاس آئے، یعنی مرنے کے بعد اللہ کے پاس جائے، تو گناہ سے پاک صاف ہو کر اور دھل کر ہمارے پاس آئے. بات سمجھ میں آگے ہوگی؟ یا مثلاً ایک مثال اور سن لیجئے. یا مثلاً تمہارا ایک محبوب ہے، بہت پیارا ہے، جس سے عرصہ دراز تمہاری ملاقات نہیں ہوئی اور اس سے ملنے کو دل چاہتا ہے. کسی موقع پر اچانک وہ محبوب، وہ پیارا، وہ دوست آپ کا تمہارے پاس آیا اور تمہیں پیچھے سے پکڑ کر زور سے دبانا شروع کر دیا. آپ کے دوست نے آپ کو پکڑ کر زور سے دبانا شروع کر دیا اور اتنی زور سے دبایا کہ پسلیوں میں درد ہونے لگ گیا. اب یہ محبوب اس سے کہتا ہے کہ میں تمہارا فلاں محبوب ہوں، اگر میرے دبانے سے تمہیں تکلیف ہو رہی ہے تو چلو میں تمہیں چھوڑ کر کسی اور کو دبانا شروع کر دیتا ہوں تاکہ تمہاری یہ تکلیف دور ہو جائے. اگر یہ شخص اپنی محبت کے دعوے میں سچا ہے تو اسی وقت یہ کہے گا، اس وقت یہی کہے گا کہ تم اس سے زیادہ زور سے دبا لو بھائی اور تکلیف پہنچا دو بھائی، اس لیے کہ میں تو مدتوں سے تمہاری ملاقات کا طالب ہوں، میں کب سے تمہیں یاد کر رہا ہوں، آپ اتنے روز بعد ہمیں ملے. اور یہ شعر پڑے گا: نہ شود نصیب دشمن کے شود ہلاک، تیغت سرے دوستا سلامت کے تو خنجر آزمائی. فارسی کا شعر ہے. دشمن کو یہ نصیب نہ ہو کہ وہ تیری تلوار سے ہلاک ہو جائے، دشمن کو یہ نصیب نہ ہو کہ وہ تیری تلوار سے ہلاک ہو جائے. دوستوں کا سر سلامت ہے، آپ اپنا خنجر اس پر آزمائیے، ہمارے سر پر آپ اپنا خنجر، اپنی تلوار آزمائیے. اب آگے جو بات آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہے وہ بڑی قیمتی بات ہے، بڑی غور سے سننے کی بات ہے. میں پہلے سے اسی لیے بار بار آگاہ کر دیتا ہوں تاکہ جو جتنی قیمتی بات ہوگی ہم اس کو اتنا دھیان سے سنیں اور اس کو سن کر اپنے دل میں اتارنے کی فکر کریں، اور تاکہ ہماری زندگی تبدیل ہو، ہماری زندگی میں انقلاب آئے، ہماری زندگی سورے، ہماری زندگی اللہ کے رسول کے بتلائے ہوئے طریقے پر آ جائے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تکلیف آتی ہے، حقیقت میں
ان بندوں کے درجات کی بلندی کے لیے آتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ یعنی ہم تمہیں ضرور بھی ضرور آزمائیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تم کو ضرور بھی ضرور آزمائیں گے، خوف، کبھی خوف سے آزمائیں گے، والجوع، کبھی بھوک سے آزمائیں گے، کبھی تمہارے مالوں میں کمی ہو جائے گی، کبھی تمہارے اعزاء و اقربا یعنی رشتہ دار میں اور ملنے جلنے والوں میں کمی ہو جائے گی، کبھی تمہارے پھلوں میں کمی ہو جائے گی۔ پھر آگے فرمایا کہ ان لوگوں کو خوشخبری سنا دو جو ان مشکل ترین آزمائشوں پر صبر کریں اور یہ کہہ دیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں، یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو بعض اوقات اس لیے تکلیف دیتے ہیں تاکہ ان کے درجات بلند فرمائیں۔ تو قرآن کریم کی آپ نے ابھی آیت سنی کہ اللہ تعالیٰ نیک بندوں کو آزماتے ہیں۔ کیسے آزماتے ہیں؟ ابھی آپ نے تفصیل سے اس کا ترجمہ سنا، ایک مرتبہ پھر سن لیجئے تاکہ اچھی طریقے سے ذہن نشین ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آزمائیں گے من الخوف، کبھی خوف سے، والجوع، کبھی بھوک سے، ونقص من الاموال، کبھی مال میں کمی کر کے۔ اب مال میں کمی ہو جائے تو یہ مت سوچنا کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، بلکہ مال میں کمی کر کے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتے ہیں، مال کم کر دیتے ہیں۔ والانفس والثمرات، اور کبھی کیا ہوگا، ہماری جان کے اوپر حالات آئیں گے، کبھی ہمارے پھلوں کے اندر کمی ہو جائے گی، کبھی ہمارے اعزاء و اقربا ملنے جلنے والوں میں کمی ہو جائے گی۔ اور پھر آگے فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا ان للہ وانا الیہ راجعون، ان لوگوں کو خوشخبری سنا دو، ان لوگوں کو خوشخبری سنا دو جو ان مشکل ترین آزمائش پر صبر کریں اور یہ کہتے ہیں ان للہ وانا الیہ راجعون، میں اللہ کا ہوں اور میں اللہ کی طرف لوٹنے والا ہوں۔ ہم سب اللہ کے ہیں، بندے ہیں، اور ایک دن اللہ کی طرف ہم سب لوٹنے والے ہیں۔ ایسے لوگوں پر اللہ کی رحمتیں ہیں اور یہی لوگ ہدایت پر ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مواعظ میں ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک شہر میں، اب یہ بات بالکل آپ سنیے گا بڑے غور اور دھیان سے، تو انشاءاللہ اس واقعے سے ہمیں اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طریقے سے نیک لوگوں کو آزماتے ہیں۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مواعظ میں ایک قصہ لکھا ہے۔ ایک شہر میں دو آدمی بستر مرگ پر تھے۔ بستر مرگ مطلب نزا کی حالت میں، آخری حالت میں، مرنے کے قریب تھے۔ ایک مسلمان تھا اور ایک یہودی تھا۔ اس یہودی کے دل میں مچھلی کھانے کی خواہش پیدا ہوئی، اس یہودی کے دل میں مچھلی کھانے کی خواہش پیدا ہوئی۔
اور مچھلی قریب میں کہیں ملتی نہیں تھی، اور اس مسلمان کے دل میں روغن زیتون کھانے کی خواہش، تمنا پیدا ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو بلایا۔ ایک فرشتے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلاں شہر میں ایک یہودی مرنے کے قریب ہے اور اس کا دل مچھلی کھانے کو چاہ رہا ہے، اس کا دل، بولیے، مچھلی کھانے کو چاہ رہا ہے، تم ایسا کرو کہ ایک مچھلی لے کر اس کے گھر کے تالاب میں ڈال دو، ایک مچھلی لے کر اس کے گھر کے تالاب میں ڈال دو تاکہ وہ مچھلی کھا کر اپنی خواہش پوری کر لے۔ دوسرے فرشتے سے اللہ نے فرمایا کہ فلاں شہر میں ایک مسلمان مرنے کے قریب ہے اور اس کا روغن زیتون کھانے کو دل چاہ رہا ہے، من کر رہا ہے کہ روغن زیتون میں کھاؤں، اور روغن زیتون اس کے الماری کے اندر موجود ہے، روغن زیتون اس کے الماری کے اندر موجود ہے، تم جاؤ اور اس کا روغن زیتون نکال کر گرا دو، ضائع کر ڈالو، پھینک دو اس کے روغن زیتون کو، تاکہ وہ کھائی نہیں بات، تاکہ وہ اپنی خواہش، اپنی تمنا پوری نہ کر سکے۔ چنانچہ دونوں فرشتے اپنے اپنے مشن پر چلے اور راستے میں ان دونوں کی ملاقات ہو گئی، دونوں فرشتوں کی آپس میں ملاقات ہو گئی۔ دونوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ تم کس کام پر جا رہے ہو؟ ایک فرشتے نے بتایا کہ میں فلاں یہودی کو مچھلی کھلانے جا رہا ہوں۔ دوسرے فرشتے نے کہا کہ میں فلاں مسلمان کا روغن زیتون ضائع کرنے جا رہا ہوں، ختم کرنے جا رہا ہوں۔ دونوں کو تعجب ہوا کہ ہم دونوں کو 2 متضاد کاموں کا حکم کیوں دیا گیا، 2 الگ الگ کاموں کا حکم کیوں دیا گیا، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اس لیے دونوں نے جا کر اپنا اپنا کام پورا کر لیا۔ جب واپس آئے تو دونوں نے عرض کیا، یا اللہ، ہم نے آپ کے حکم کی تعمیل تو کر لی، لیکن یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی کہ ایک مسلمان جو آپ کے حکم کو ماننے والا تھا اور اس کے پاس روغن زیتون موجود تھا، اس کے باوجود آپ نے اس کا روغن زیتون ضائع کر دیا، گروا دیا، اور دوسری طرف ایک یہودی تھا اور اس کے پاس مچھلی موجود بھی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود آپ نے اس مچھلی کو کھلا دیا اس کو۔ اس لیے ہماری سمجھ میں نہیں آیا کہ قصہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، تم کو ہمارے کاموں کی حکمتوں کا پتہ نہیں ہے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ کہ تم کو ہمارے کاموں کی حکمتوں کا پتہ نہیں ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہمارا معاملہ کافروں کے ساتھ کچھ اور ہے اور مسلمانوں کے ساتھ کچھ اور ہے۔ ہمارا معاملہ کافروں کے ساتھ کچھ اور ہے اور ہمارا معاملہ کافروں کے ساتھ کچھ اور ہے۔ چونکہ کافر بھی دنیا میں نیک اعمال کرتے رہتے ہیں، جو اللہ اس کے رسول کو نہیں مانتے کافر لوگ، وہ بھی اللہ تعالی کو خوش کرنے کے لیے نیک اعمال کرتے رہتے ہیں۔ مثلا کبھی صدقہ خیرات کر دیا، کسی غریبوں کو دان دے دیا، کبھی کسی فقیر کی مدد کر دی، اس کے یہ نیک اعمال اگرچہ آخرت میں ہمارے یہاں مقبول نہیں ہیں، لیکن ہم ان کے نیک اعمال کا حساب دنیا میں چکا دیتے ہیں، تاکہ جب یہ آخرت میں ہمارے پاس آئے تو ان کے نیک اعمال کا حساب چکا ہوا ہو اور ہمارے ذمے ان کی کسی نیکی کا بدلہ باقی نہ ہو۔ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ جو کافر لوگ ہیں نا، یہ لوگ بھی نیک عمل کرتے ہیں، یہ لوگ بھی ہے نا غریبوں کی امداد کرتے ہیں اور گرمی کے موسم میں پانی، ٹھنڈا پانی لوگوں کو پلاتے ہیں اور غریبوں کی امداد کرتے رہتے ہیں، فقیروں کی امداد کرتے رہتے ہیں، کسی کا مفت میں علاج کروا دیتے ہیں۔ تو اچھے اچھے عمل، نیک عمل کافی لوگ بھی کرتے ہیں، لیکن ان کا بدلہ اور ان کا اجر ان کو آخرت میں نہیں ملے گا۔ آخرت میں صرف وہ کافروں کے لیے عذاب ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے جو نیک اعمال ہے، اللہ تعالیٰ کسی بھی نیک عمل کو ضائع نہیں کرتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کوئی بھی نیکی کرے گا، اچھے عمل کرے گا، اللہ اس کو بدلہ دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے جو نیک اعمال ہے کافروں کے، اچھے اچھے عمل جو یہ کرتے ہیں، تو اللہ ان کے نیک اعمال کا بدلہ ان کو دنیا کے اندر ہی دے دیتے ہیں اور مرنے کے بعد پھر ان کو کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ اور مسلمانوں کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں ہمارا معاملہ جدا ہے۔
الگ ہے، وہ یہ کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے گناہوں کا حساب دنیا کے اندر ہی چکا دیں، تاکہ جب یہ ہمارے پاس آئے تو گناہوں سے پاک صاف ہو کر آئے، کیونکہ ظاہر بات ہے مسلمان ہیں لیکن گناہ تو ہم سے ہوتے ہیں۔ بھائی ہم کتنا بھی کوشش کرتے ہیں نیک عمل کرنے کی، لیکن کچھ نہ کچھ گناہ تو ہم سے ہو ہی جاتے ہیں، مسلمانوں سے تھوڑے بہت گناہ تو ہو ہی جاتے ہیں نا۔ تو اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندہ جو تھوڑے بہت اس کے گناہ ہے، اس کو تکلیف مصیبت پریشانی دے کے اس کے گناہ کو دنیا میں ختم کر دوں۔ تکلیف دے کے اللہ تعالیٰ گناہ کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہ تکلیف، دکھ تکلیف پریشانی غم یہ گناہوں کا کفارہ ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو گناہ کو مٹانے کے لیے دکھ تکلیف ہمیں بھیجتے ہیں، ہے نا۔ لہٰذا اس یہودی نے جتنے نیک اعمال کیے تھے اس کا بدلہ ہم نے دے دیا تھا، صرف ایک نیکی کا بدلہ دینا باقی تھا، اور اب یہ ہمارے پاس آ رہا ہے، مرنے والا ہے۔ جب اس کے دل میں مچھلی کھانے کی خواہش پیدا ہوئی تو ہم نے اس کی اس خواہش کو پورا کرتے ہوئے اس کو مچھلی کھلا دی، تاکہ جب یہ ہمارے پاس آئے تو اس کی نیکی کا حساب چکا ہوا ہو۔ اور اس مسلمان کی بیماری کے دوران باقی سارے گناہ تو معاف ہو چکے تھے، البتہ ایک گناہ اس مسلمان کے سر پر باقی تھا، اور اب یہ ہمارے پاس آنے والا تھا۔ اگر اسی حالت میں ہمارے پاس آ جاتا تو اس کا یہ گناہ اس کے نام اعمال میں ہوتا، اس لیے ہم نے یہ چاہا کہ اس کا روغن زیتون ضائع کر کے اور اس کی خواہش کو توڑ کر، اس کی خواہش کو پورا نہ کر کے، اس کی تمنا کو پورا نہ کر کے اس کے دل پر ایک چوٹ اور لگائے اور اس کے ذریعے اس کے ایک گناہ کو بھی صاف کر دے، مٹا دے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تاکہ جب یہ ہمارے پاس آئے تو بالکل پاک صاف ہو کر آئے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کا کون ادراک کر سکتا ہے؟ ہمارے ناقص العقل اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کا ادراک نہیں کر سکتی۔ کیا ہماری یہ چھوٹی سی عقل ان حکمتوں کا احاطہ کر سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کے تحت کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ ان حکمتیں اس کائنات میں متصرف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت کائنات میں متصرف ہے، انسان کے بس کا کام نہیں کہ وہ ان کا ادراک بھی کر سکے۔ ہمیں کیا معلوم کون سے وقت میں اللہ تعالیٰ کی کون سی حکمتیں جاری ہے۔ ابھی بھی ملتا ہے، بچوں کو مالش کرتے ہیں، سبزی بنتی ہے، بال میں لگاتے، چہرے پہ لگاتے، اور سوکھی زیتون ملتی ہے۔ ہمارا بیان تھوڑی دیر اور چلے گا، صرف 7-8 منٹ، انشاءاللہ وہ بات اچھے سے سمجھ میں آ جائے، غور سے سنیے گا۔ مثلاً ایک چھوٹا بچہ ہے، وہ نہانے اور ہاتھ منہ دھلانے سے گھبراتا ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ محمد جیسا، وہ ہاتھ منہ دھلانے سے گھبراتا ہے اور اس کو نہانے سے تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس کی ماں زبردستی پکڑ کر اس کو نہلا دیتی ہے اور اس کا میل کچیل دور کر دیتی ہے۔ اب نہانے کے دوران وہ روتا بھی ہے، چیختا چلاتا بھی ہے، اس کے باوجود اس کی ماں اس کو نہیں چھوڑتی۔ اب وہ بچہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھ پر میری ماں ظلم اور زیادتی کر رہی ہے، مجھ پر ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، مجھے تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، لیکن ماں شفقت اور محبت کی وجہ سے بچے کو نہلا رہی ہوتی ہے، اس کا میل کچیل دور کر رہی ہوتی ہے، اس کے جسم کو صاف کر رہی ہوتی ہے۔ چنانچہ جب وہ بچہ بڑا ہوگا اس وقت اس کی سمجھ میں آئے گا کہ یہ نہلانے دھلانے کا جو کام میری ماں کرتی تھی وہ بڑی محبت اور شفقت کا عمل تھا، جس کو میں ظلم اور زیادتی سمجھ رہا تھا۔ اگر میری ماں میرا میل کچیل دور نہ کرتی تو میں گندا ہوتا۔ یا مثلاً ایک بچے کو ماں باپ نے اسکول میں داخل کر دیا، اب روزانہ صبح کو ماں باپ زبردستی اس کو اسکول بھیج دیتے ہیں۔ اسکول جاتے وقت بچہ روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے کہ میری بیٹا مجھ کو بہت مارے گی، اور اسکول میں 4-5 گھنٹے بیٹھنے کو اپنے لیے قید سمجھتا ہے کہ میں کہاں جیل میں آ گیا۔ لیکن بچے کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو زبردستی اسکول بھیجے۔ چنانچہ جب وہ بچہ بڑا ہوگا تب اس کی سمجھ میں آئے گا کہ اگر بچپن میں ماں باپ زبردستی مجھے اسکول نہ بھیجتے اور مجھے نہ پڑھواتے تو آج میں پڑھے لکھوں کی سب میں شامل
نہ ہوتا بلکہ میں جاہل رہ جاتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان پر جو تکلیف اور پریشانی آتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی محبت اور شفقت کا عین تقاضا ہے، اور انسان کے درجات بلند کرنے کے لیے اس کو تکلیف دی جا رہی ہوتی ہے، بشرط کہ ان تکلیف میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق ہو جائے تو پھر سمجھ لو کہ یہ تکلیف اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہی رحمت ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھیے، کیسی سخت بیماری کے اندر مبتلا ہوئے کہ اس بیماری کے تصور کرنے سے انسان کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر اس بیماری کے اندر شیطان ان کے پاس آیا اور اس نے آپ کو تکلیف دینے کے لیے یہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ گناہوں کی وجہ سے یہ بیماری آئی ہے۔ شیطان نے کیا کہا کہ آپ کے گناہوں کی وجہ سے یہ بیماری آپ کو آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہے، اس لیے آپ کو اس تکلیف کے اندر مبتلا کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے غضب اور قہر کی وجہ سے آپ کو یہ تکلیف آ رہی ہے، اور اس پر اس نے اپنے دلائل بھی پیش کیے۔ اس موقع پر حضرت ایوب علیہ السلام نے شیطان سے مناظرہ کیا۔ بائبل کے صحیفہ ایوبی میں اب بھی اس مناظرے کے بارے میں کچھ تفصیل موجود ہے۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام نے شیطان کے جواب میں فرمایا، تمہاری بات درست نہیں ہے کہ یہ بیماری اور تکلیف میرے گناہوں کی وجہ سے اللہ کے غضب اور قہر کے طور پر آئی ہے، یہ بات تمہاری ٹھیک نہیں ہے، بلکہ یہ تکلیف میرے خالق، میرے مالک کی طرف سے محبت کا عنوان ہے۔ یہ تکلیف، یہ مصیبت، یہ میرے خالق اور میرے مالک کی طرف سے محبت کا عنوان ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور شفقت کی وجہ سے یہ تکلیف دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور شفقت کی وجہ سے یہ تکلیف ہم کو دے رہے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعا تو ضرور مانگتا ہوں کہ اللہ مجھے اس بیماری سے شفا عطا فرما دیجئے، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ سے اس بیماری پر گلا شکوہ نہیں ہے، مجھے اللہ تعالیٰ سے اس بیماری پر گلا شکوہ نہیں ہے، اور مجھے اس بیماری پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بیماری کیوں دی ہے؟ الحمدللہ روزانہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے یہ تکلیف ہے، آپ ارحم الراحمین ہیں، اے اللہ مجھے یہ تکلیف ہے، آپ ارحم الراحمین ہیں، اس تکلیف کو دور فرما دیجئے۔ لہذا یہ میرا اللہ کی طرف سے رجوع کرنا بھی ان کی طرف سے عطا ہے، اور جب وہ مجھے اس تکلیف کے دوران اپنی بارگاہ میں رجوع کرنے کی توفیق دے رہے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ تکلیف بھی ان کی طرف سے رحمت اور محبت کا ایک عنوان ہے۔ یہ ساری باتیں صحیفہ ایوبی میں موجود ہے، بائبل کے صحیفہ ایوبی کے اندر موجود ہے۔ اس میں حضرت ایوب علیہ السلام نے اس کی علامت بتا دی کہ کون سی تکلیف اللہ کی طرف سے قہر اور عذاب ہوتی ہے اور کون سی تکلیف اللہ کی طرف سے رحمت اور انعام ہوتی ہے۔ وہ علامت یہ ہے، دھیان سے سنیے گا، وہ علامت یہ ہے کہ پہلی قسم کی تکلیف میں انسان اللہ تعالیٰ سے گلا شکوہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر اعتراضات کرتا ہے، سوال کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتا۔ اور دوسری قسم کی تکلیف میں اللہ تعالیٰ سے گلا شکوہ کوئی نہیں ہوتا، لیکن دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میں کمزور ہوں، میں کمزور ہوں، اللہ میں بہت کمزور ہوں، اور اس تکلیف اور آزمائش، اس بیماری، اس پریشانی، مصیبت، تنگ دستی، اس آزمائش کا متحمل نہیں ہوں، میں اس تکلیف، اس آزمائش کو برداشت نہیں کر پا رہا ہوں، اپنی رحمت سے مجھے اس تکلیف اور آزمائش سے نکال دیجئے۔ لہٰذا جب کبھی صدمے کے وقت، تکلیف اور پریشانی کے وقت، بیماری میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق ہو جائے تو سمجھ لو کہ الحمدللہ یہ بیماری، یہ پریشانی، یہ دکھ تکلیف، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے، اور اس صورت میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔
کیونکہ یہ تکلیف بالآخر انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے خیر کا ذریعہ بنے گی. بس شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کی توفیق ہو جائے. اس لیے اگر یہ تکلیف اللہ تعالیٰ کی طرف سے قہر اور عذاب ہوتا ہے تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ اس تکلیف کے اندر اپنا نام لینے، اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق ہی نہ دیتے. جب وہ اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق دے رہے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ تکلیف ان کی طرف سے رحمت ہے. اگر ہم کو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کی توفیق ہو رہی ہے نا تو یہ علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہیں. جبھی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے سامنے ہمیں جھکا دیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ ہم سے اٹھوا لیے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم دعا گو ہو گئے. یہ علامت ہے اللہ ہم سے پیار کرتے ہیں، اللہ ہم سے محبت فرماتے ہیں. البتہ یہ اشکال ہوتا ہے، یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ بعض اوقات جب تکلیف کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اس کے باوجود تکلیف اور پریشانی نہیں جاتی، تکلیف دور نہیں ہوتی، اللہ سے مانگتے ہیں پھر بھی اللہ ہمیں تکلیف سے نجات نہیں دیتے، اللہ سے مال مانگتے ہیں اللہ پھر بھی ہمیں مال نہیں دیتے اور دعا ہماری قبول نہیں کرتے اللہ. اس کا جواب یہ ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے اور عرض معروض پیش کرنے کی توفیق مل جانا ہی اس بات کی علامت ہے کہ ہماری دعا قبول ہو گئی. اللہ کے سامنے جو ہم نے دعا کی یہ علامت ہے کہ اللہ نے ہمیں ہماری دعا قبول کر لی. روزانہ جب ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں تو یہ علامت ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہیں، ورنہ دعا کرنے کی بھی توفیق نہ ملتی. اور اب اس صورت میں تکلیف پر الگ انعام ملے گا اور اس دعا کرنے پر بولو الگ انعام ملے گا. لہٰذا یہ تکلیف رفع درجات کا ذریعہ بن رہی ہے، ہمارے درجات کو بلند کرے گی انشاءاللہ. اور اس کے بارے میں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گفت آ اللہ تو لبیک ماست، فارسی کا شعر ہے، یعنی جس وقت تو ہمارا نام لیتا ہے، جس وقت گفت آ اللہ تو لبیک ماست، جس وقت تو ہمارا نام لیتا ہے اور اللہ کہتا ہے تو یہ تیرا اللہ کہنا ہی ہماری طرف سے لبیک کہنا ہے. اللہ کا نام لینا ہی اللہ کی محبت کی علامت ہے اور تمہارا اللہ کہنا ہی اس بات کی علامت ہے کہ ہم نے تمہارے پکار کو سن لیا اور اس کو قبول بھی کر لیا. لہذا دعا کی توفیق ہو جانا ہی ہماری طرف سے دعا کی قبولیت کی علامت ہے. البتہ یہ ہماری حکمت کا تقاضا ہے کہ کب اس پریشانی کو تم سے دور کرنا ہے اور کب اس کو باقی رکھنا ہے، کب تک اس کو باقی رکھنا ہے. اس میں اللہ کی حکمت ہے، اس میں اللہ کی حکمت ہے. تم جلد باز ہو، تم کیا ہو؟ جلد باز ہو، اس لیے جلدی اس تکلیف کو دور کروانا چاہتے ہو. لیکن اگر اس تکلیف کو کچھ دیر کے بعد دور کیا جائے گا تو اس کے نتیجے میں تمہارے درجات بہت زیادہ بلند ہو جائیں گے. لہذا تکلیف میں یہ گلا شکوہ نہیں ہونا چاہیے، البتہ یہ دعا ضرور کرنی چاہیے کہ یا اللہ میں کمزور ہوں، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے، اللہ مجھ سے تکلیف دور فرما دیجئے. تکلیف مانگنے کی چیز نہیں ہے، تکلیف مانگنے کی چیز نہیں ہے کہ آدمی یہ دعا کرے یا اللہ مجھے تکلیف دے دے، یا اللہ مجھے تکلیف دے دے. لیکن جب تکلیف آ جائے تو وہ صبر کرنے کی چیز ہے. تکلیف اگر آ جائے نا، اللہ سے مانگو مت تکلیف، اللہ سے تکلیف مانگو مت، لیکن اگر تکلیف آ جائے ہمارے اوپر، بیماری آ جائے، پریشانی آ جائے تو ہم کو اس پر صبر کرنا چاہیے. یہ صبر کرنے کی چیز ہے. صبر کا مطلب یہ ہے کہ اس پر گلا شکوہ نہ کریں. صبر کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس پر گلا شکوہ نہ کریں، اللہ کی شکایت نہ کریں. چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تکلیف سے پناہ مانگی ہے. ایک دعا میں ہم اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ میں آپ سے بڑی بڑی بیماریوں سے اور برے امراض سے پناہ مانگتا ہوں، لیکن جب کبھی تکلیف آ گئی تو اس کو اپنے حق میں بھی رحمت سمجھا اور اس کو ازالے کی بھی دعا مانگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیف آئی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس بیماری اس تکلیف کو اپنے حق میں کیا سمجھا؟ رحمت سمجھا، اور اس کے ازالے کی یعنی اس کو دور کرنے کی اللہ نے دعا بھی مانگی ہے۔ تو دعا مانگنا، بیماریوں سے شفا کی دعا مانگنا، پریشانی مصیبت کو دور کرنے کی اللہ سے دعا مانگنا، یہ کوئی گناہ نہیں ہے، بولو گناہ نہیں ہے۔ حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ اپنے مواعظ میں ایک قصہ لکھا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ مجلس میں یہ مضمون بیان فرما رہے تھے، یعنی ان کے بیان میں یہ مضمون بیان فرما رہے تھے کہ جتنی تکلیف ہوتی ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور انعام کے ہوتی ہے، بس شرط ہے کہ وہ بندہ اس کی قدر پہچانے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ اس بیان کے دوران ایک شخص مجلس میں آیا، وہ کوڑ کا مریض تھا، ایک بیماری ہے کوڑ، اس کا وہ کیا تھا؟ مریض تھا، اور اس بیماری کی وجہ سے اس کا سارا جسم گلا ہوا تھا۔ کوڑ کی بیماری میں جسم گل جاتا ہے۔ مجلس میں آ کر حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ سے کہا، حضرت دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری یہ تکلیف دور فرما دیں۔ حاضرین مجلس کے اندر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے یہ سوچنے لگے کہ ابھی تو حضرت نے یہ بیان فرما رہے تھے کہ جتنی تکلیف ہوتی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام اور رحمت ہوتی ہے، اور یہ شخص اس بیماری کے ازالے کی، اس کو دور کرنے کی دعا کروانے کی کہہ رہا ہے۔ اب کیا حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ یہ دعا فرمائیں گے کہ یا اللہ اس رحمت کو دور فرما دیجئے؟ بیماری اور پریشانی تو اللہ کی رحمت ہے۔ اب کیا حاجی مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ دعا کریں گے کہ اللہ تیری رحمت کو دور کر دیجئے؟ بیماری تو اللہ کی رحمت ہے نا بھائی۔ حضرت حاجی صاحب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، یا اللہ یہ بیماری اور تکلیف جو اس بندے کو ہے اگرچہ یہ آپ کی رحمت کا عنوان ہے، لیکن ہم اپنی کمزوری کی وجہ سے اس رحمت اور نعمت کا متحمل نہیں کر سکتے، برداشت نہیں کر سکتے، ہم بہت کمزور ہیں، بہت کمزور ہے اللہ، ہم آپ کی یہ رحمت اور آپ کی یہ نعمت کے برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ مولا پیارے اللہ کریم رب، اے اللہ اس بیماری کو نعمت کی اس بیماری کی نعمت کو صحت تندرستی کی نعمت سے تبدیل فرما دیجئے، یعنی ہم کو بیماری سے نکال کر تندرستی کی نعمت عطا فرما دیجئے۔ یہ ہے دین کی فہم جو بزرگوں کی صحت سے، بزرگوں کی صحبت سے، بزرگوں کے پاس رہنے سے، اللہ والوں کی صحبت سے، اللہ والوں کے بیان سننے سے حاصل ہو جاتی ہے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے، اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں نا تو اس کو کسی آزمائش کے اندر مبتلا فرما دیتے ہیں، اور یہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بندے کا رونا اور اس کا پکارنا اور اس کا گریہ زاری کرنا اچھا لگتا ہے، اس لیے ہم اس کو تکلیف دے رہے ہیں تاکہ یہ اس تکلیف کے اندر ہمیں پکارے، اور پھر ہم اس پکار کے نتیجے میں اس کے درجات کو بلند کریں، اس کے مقام کو بلند کریں، اس کو اعلیٰ مقام عطا کریں ان کو۔ اللہ تعالی ہم سب کو بیماری اور تکلیف سے اپنی پناہ میں رکھے، اور اگر تکلیف آئے تو اس پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس تکلیف میں اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔